میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے۔ حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا، اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے۔ اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی، جو لوگ کھا رہے تھے نا، اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا، اور اس کے پاس ایک مشین تھی، اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت، یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ کافر تھا، جس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا، وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا، جو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے، کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے، اس دن یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے، ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت۔ وہ کہتا ہے نہیں، آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا۔ اللہ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھی، کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا، لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا، بیٹھ کے نا میں رو پڑا۔ اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ حالا میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نہیں انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی، لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت۔ بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ لاؤ ڈھونڈ کے حضرت، کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے۔ میں نے ان کی کسی دکان پہ، کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی، ساڑھی ہر دکان تے لکھے آئے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بتاؤ کون نہیں دے رہا۔ اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا حضرت، اب کوئی عملی کام کرو، ذہن بناؤ، ہم نے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے حوالے سے۔ یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے، جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، لوٹا 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 لوٹا۔ میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے؟ تو جب ملک میں چور آئے تو کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی، اس نے لوٹا، ٹھیک ہے، میں نہیں انکاری کہ نہیں لوٹا۔ میرا سوال یہ ہے حضرت جی، جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی، پھر بنا 50 لاکھ لوگوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا، پھر بنا۔ یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے۔ وہ لوٹتے رہے، ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے، سب کے پاس ایک نہیں، لوٹا لوٹا لوٹا۔ حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے ہیں، اب اٹھو کام کرو۔ جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہوئے ہیں
आप पता नहीं इस बात को कितना वजनी लेते हैं। अल्लाह की कसम है, आज अपने बच्चों के अंदर ये बात डालो, नौकरी तो छोकरी लेनी है, पुत्र पढ़ने, इल्म हासिल करना, ये अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। मेरे पुत्र, नौकरी छोकरी मिल जाएगी ना परेशान, कोई मकसद बना अपनी जिंदगी, कड्डो है ना मलस काम में छोड़। जितने बाप बैठे हो, इतने बाप बैठे हो, इतने बाप बैठे हो, इतने बाप बैठे हो,